نفیس لاہور کے ایک چھوٹے سے ہوٹل کا مینیجر تھا۔ وہ اپنی بیوی اور 2 بچوں کے ہمراہ والٹن میں رہتا تھا۔ ویسے تو ریسیپشن پر اس نے 2 ملازموں ہی کو رکھا تھا، مگر ان میں سے ایک ملازم جس کی رات کی ڈیوٹی ہوتی ہفتے کی چھٹی پر گیا تھا۔ اس کی بیوی کا بچہ ہونے والا تھا، جس سلسلے میں اسے اپنے گاؤں جانا تھا۔ اب پہلے تو نفیس نے سوچا کہ وہ ہفتے کے لیے ایک اور ملازم رکھ لے، اور اس نے کوئی ایسا بندہ ڈھونڈنے کی کوشش بھی کی کہ شاید کوئی رستہ نکل آئے اور کم پیسوں میں ہفتہ کاٹ جائے، مگر ملازم بہت زیادہ پیسے مانگنے لگے تھے۔ صرف ہفتے کا کام ہے، اس کے لیے بھی 45,000۔ تو بھائی صاحب، رات کی ڈیوٹی ہے، نیند حرام کرنی پڑے گی تب جا کر حلال کی کمائی آئے گی۔ ایسا ہی 4-5 مرتبہ ہونے کے بعد نفیس سمجھ گیا تھا کہ اب کوئی دوسرا رستہ اختیار کرنا پڑے گا، کیونکہ مہنگائی کے اس دور میں وہ اتنے پیسے کہاں سے لاتا۔ اس نے دوسرے ملازمین کو بھی تنخواہیں دینی ہوتی تھیں، اور تو اور اس کے دونوں بچوں کی اسکول فیس اتنی زیادہ تھی کہ آمدنی کا اچھا خاصا حصہ انہیں بھرنے میں صرف ہو جاتا۔ اور پھر بیگم کے الگ اخراجات۔ اس نے اپنے آفس کی کھڑکی سے باہر جھانکتے ہوئے کہا۔ کچھ دیر وہ یوں ہی دور سے گاڑیوں، بسوں اور موٹر سائیکلوں کو روڈ پر گزرتے تکتا رہا، پھر مسکرا دیا اور اپنے ڈیسک پر رکھی شادی کی ایک پرانی فوٹو کو دیکھتے ہوئے بولا، آخر پیار بھی تو کرتی ہے۔ وہ اپنے بیوی بچوں کا سکون برباد ہوتا قطعاً نہ دیکھ سکتا تھا۔ میں خود ہی کر لوں گا، آخر ہفتے ہی کی تو بات ہے، اس نے فیصلہ کیا۔ چنانچہ وہ دفتر سے باہر آیا اور شاہ سوار جو دن کی ڈیوٹی پر تھا اسے سارا ماجرا بتایا۔ تو باس، یعنی آپ کریں گے ریسیپشن؟ ہاں، ہفتے ہی کی تو بات ہے، کر لوں گا۔ چلیں، جیسے آپ کی مرضی۔ تم بس کچھ دیر ادھر رکنا، میں گھر یہ بتاؤں، فون پر ٹھیک نہیں رہے گا۔ جیسے ہی آتا ہوں تو پھر تم اپنے گھر چلے جانا۔ جی ٹھیک ہے باس۔ اس کے بعد وہ گاڑی میں بیٹھا اور گھر نکل گیا۔ اس نے گھر جا کر بیوی بچوں کو یہ بات بتائی۔ اس کی بیوی خاصی پریشان ہوئی، مگر نفیس نے اسے سمجھایا، آپ رکھ لینا ملازم، میں اپنے ٹاپس بیچ دوں گی۔ ارے، ٹاپس بیچنے کی کوئی ضرورت نہیں، دیکھو ہفتے ہی کی تو بات ہے، بعد میں اقبال آ جائے گا، پھر وہ سنبھال لے گا۔ اس کی بیوی ایک پرائمری اسکول کی ٹیچر تھی۔ صبح 8 بجے ان کے گھر سے سب افراد اپنے اپنے کاموں میں چلے جاتے، بچے اسکول پڑھنے، بیوی اسکول پڑھانے، اور نفیس اپنے ہوٹل نکل جاتا تھا۔ سب کی ملاقات پھر 5 بجے کے بعد ہی ہوتی، جب نفیس ہوٹل سے واپس آتا۔ لیکن اب ہفتے کے لیے اس کے گھر والوں کو نفیس کے بغیر رات کا کھانا کھانا تھا۔ اس کے بیوی بچوں کے لیے یہ بہت مشکل تھا۔ خیر، اللہ اللہ کر کے نفیس انہیں قائل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اب رات ہونے کو تھی اور اسے ہوٹل جانا تھا۔ وہ ہوٹل پہنچا اور ریسیپشن والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ شاہ سوار اسی کے انتظار میں تھا کہ کب نفیس آئے اور وہ اپنی چھٹی پر نکلے۔ جی صاحب، اجازت ہے؟ ہاں، تم جا سکتے ہو۔ اس کے جانے کے بعد پھر 8 بجے اور نفیس نے وہیں پاس میں عشاء کی نماز پڑھی اور واپس آ کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد 2 نوجوان لڑکا لڑکی آئے۔ جی، میں کیسے مدد کر سکتا ہوں آپ کی؟ لڑکے کے منہ پر کوئی بال نہ تھے اور ڈرا ڈرا سہما سہما لگ رہا تھا، مگر لڑکی نے اس کا ہاتھ زور سے تھاما تھا۔ دونوں جوان لگ رہے تھے۔ لڑکا زیادہ کم عمر تھا لڑکی کی نسبت۔ ہمیں ایک کمرہ چاہیے۔ جی ضرور، کتنی دیر کے لیے رکنا ہے آپ کو؟ بس آج کی رات۔ آپ اپنے نام بتا دیجئے۔ میرا نام علیشہ ہے۔ اور آپ کا؟ لڑکا ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ نام پوچھنے پر چونک گیا۔
اس کا نام ہے ٹام، ٹامی لکھ دو۔ آپ اپنے CNIC دکھا دیجیے۔ انہوں نے اپنے CNIC اسے پکڑائے۔ تمام ضروری باتوں کے درج کرنے کے بعد انہیں کمرے کی چابیاں دے دیں۔ نفیس نے ویسے اس لڑکی سے پوچھا، آپ کی شادی کو کتنا عرصہ ہوا ہے؟ وہ مسکرائی اور بولی، شادی بہت بڑی ذمہ داری ہے، جب ہوگی تب دیکھی جائے گی۔ نفیس تھوڑا سہما اور پوچھا، تو پھر یہ آپ کے کون ہیں؟ آپ کا یہ پوچھنے کا کوئی مطلب نہیں، یہ ایک آزاد معاشرہ ہے۔ یہ سننا تھا اور نفیس آگے سے کچھ بول نہ سکا۔ وہ دونوں اوپر چلے گئے۔ نفیس کے ذہن میں پوری رات اس کا جملہ گردش کرتا رہا۔ صبح ہوئی اور وہ چلے گئے۔ شاہ سوار آیا۔ نفیس اپنے آفس والے کمرے میں چلا گیا۔ وہاں بھی یہی سوچتا رہا۔ یہ واقعہ نفیس کے لیے پہلا تو تھا، پر آخری نہ تھا۔ اگلے 2-3 دنوں میں اس نے ہر رات 3-4 ایسے لڑکا لڑکی کو آتے دیکھا۔ ان میں سے زیادہ تر نوجوان ہی ہوتے۔ بس اکا دکا ایسا ہوتا کہ کوئی اکیلی عورت آتی اور اپنا کمرہ بک کراتی، مگر پھر کوئی شخص آتا اور اسی کمرے کا پوچھتا اور چلا جاتا۔ نفیس کو یہ علم نہ تھا کہ ہوٹل میں راتوں کو کیا گل کھلتے ہیں۔ پھر کوئی 5ویں دن جا کر اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ اس نے ہوٹل کے پاس پرنٹنگ کی دکان پر جا کر بڑے بڑے کچھ پوسٹرز چھپوا لیے جن پر کچھ لکھا تھا۔ پھر وہ ان پوسٹروں کو لے کر ہوٹل آیا اور ہر کمرے میں جا کر اس نے چپکا دیے۔ پہلے جہاں آبشار اور مونالیزا کی تصویریں لگی ہوتیں، وہاں اب اس نے یہ پوسٹرز لگا دیے۔ اس سب سے فارغ ہو کر ٹھیک 6 بجے وہ ریسیپشن کی کرسی پر بیٹھ گیا۔ جمعے کا دن تھا۔ اس دن بس کاروباری لوگ یا پھر شادی شدہ جوڑے ہی رکنے کے لیے آئے، جو شاید کہیں دور سے آئے تھے اور بس انہیں ایک رات رکنا تھا۔ لیکن رات کے کوئی 11 بجے جب نفیس اپنی کرسی سے اٹھ کر غسل خانے جانے لگا تو اچانک ہوٹل کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ نفیس نے دیکھا ایک لڑکی ہے جس نے اپنا منہ چھپایا ہے اور ایک جوان لڑکے کا ہاتھ تھامے آ رہی ہے۔ لڑکے نے اسے آہستہ سے کہا، ڈرو مت، یہاں کوئی نہیں دیکھے گا۔ تمہارے بابا کو کیا معلوم تم شادی پر گئی ہو یا میرے ساتھ۔ نفیس اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ لڑکے نے نفیس کو ID کارڈ دیے اور سب کچھ درج ہونے کے بعد نفیس نے انہیں کمرے کی چابیاں دے دی۔ جب وہ اوپر چلے گئے تو نفیس اپنی کرسی پر ایسے بیٹھا رہا جیسے کوئی شطرنج کا کھلاڑی اپنی چال چلنے کے بعد دشمن کی چال کے انتظار میں ہوتا ہے۔ وہ دونوں جب کمرے میں گئے تو وہ لڑکی بستر پر عارضی سی بیٹھ گئی۔ لڑکے نے اس سے کہا، تم بیٹھو، میں ذرا واش روم سے ہوں آؤں، اور پلیز ڈرو مت، یہاں بابا تمہیں نہیں دیکھیں گے، انہیں کوئی خبر نہیں ہماری۔ یہ کہہ کر وہ واش روم چلا گیا اور لڑکی ڈری سہمی یہاں وہاں دیکھنے لگی۔ اچانک اس کی نظر بیڈ کے سامنے پوسٹر پر پڑی۔ وہاں لکھا تھا، وہ سب دیکھتا ہے۔ وہ سہم گئی۔ پھر اس کی نظر ایک اور پوسٹر پر پڑی جو کھڑکی کے ساتھ لگا تھا۔ اس پر لکھا ہوا تھا، اور وہ خبر رکھنے والا ہے۔ اس کا پڑھنا تھا اور بس اس لڑکی نے دوڑ لگائی وہاں سے۔ نفیس جو اپنی کرسی پر بیٹھا قرآن پڑھ رہا تھا، دیکھتا ہے کہ وہ لڑکی بھاگتے ہوئے نیچے آتی ہے اور جھٹ سے دروازہ کھول کر باہر بھاگ جاتی ہے۔ کچھ ہی دیر میں نفیس اس لڑکے کو نیچے آتے دیکھتا ہے۔ آپ جانتے ہیں وہ کدھر گئی؟ وہ اضطراب میں پوچھتا ہے۔ نفیس آگے سے بولا، شاید اس کے بابا کو خبر ہو گئی ہو۔ اس لڑکے نے نفیس کو کچھ دیر ٹکٹکی باندھے دیکھا اور پھر اسے ڈھونڈنے باہر چلا گیا۔ نفیس مسکرایا اور دوبارہ قرآن پڑھنے میں مگن ہو گیا۔